الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم
ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ کے اسباق اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو میں دہرا رہا تھا۔ انبیاء علیہم السلام کی پاک زندگیوں پر علماء حق نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ہدایت کے چراغ لکھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن انبیاء علیہ السلام کے واقعات کلام پاک یا احادیث طیبہ تاریخ میں ملتے ہیں، ان پر حضرت نے یہ کتاب لکھی۔ اور شان ہے اللہ کی جب حضرت نے یہ کتاب لکھنی شروع کی تو مسجد میں بیٹھ کر لکھنی شروع کی، اور جب یہ کتاب مکمل ہوئی تو مسجد حرام مقام ابراہیم کے پاس یہ کتاب مکمل ہوئی تھی۔ اور محترم نے خود اپنی ایک اور کتاب میں لکھا ہے کہ 5 سال کا عرصہ لگا یہ کتاب لکھنے میں۔ بڑی عجیب کتاب ہے۔ قصص الانبیاء علیہم السلام میں یہ جو ہمارا سبق ایک عرصے سے چل رہا ہے، زیادہ تر مواد، زیادہ تر انوار ہم نے اسی کتاب سے لیے، کہیں کہیں کچھ اور کتابوں سے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے بالکل آخر میں ہم دہراتے دہراتے پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے واقعات کو جہاں حضرت نے لکھا اور مکمل کیا، اس کے بعد حضرت نے ایک عنوان قائم کیا نتائج اور عبرتوں کے جملوں سے۔ ان کے تحت حضرت نے کئی سرخیاں لکھی۔ نتائج کے عنوان حضرت نے بعد میں لکھا اور وفات موسیٰ علیہ السلام کا پہلے، لیکن میں نے ضرورتاً آخر میں ترتیب کو تھوڑا مقدم مؤخر کیا ہے۔ ابھی وفات موسیٰ علیہ السلام والا باب ہم نے ابھی نہیں پڑھا، وہ انشاءاللہ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ مکمل ہونے کے بعد پڑھیں گے، بالکل آخر میں۔ نتائج کے حوالے سے حضرت نے جو باتیں لکھیں، میرے لیے، آپ کے لیے ان میں بڑے سبق ہیں، ان میں سے زیادہ تر ہم نے دہرا لی۔
کئیوں کو تو جس واقعے کے نسبت سے حضرت نے لکھے اسی موقع پر میں نے پڑھ دیا تھا، اور کچھ کو آخر میں نے دوہرا لیا، اور ایک کو آج دوہرا لیں گے انشاءاللہ، باقی اللہ مالک ہے۔ نتائج کے حوالے سے جو سرخی آج حضرت نے لکھی، اس کے تحت جو باتیں حضرت نے لکھی وہ میرا دل ہے آج تھوڑا سا پڑھیں گے، چونکہ آج کل زوال دیر سے ڈھلتا ہے، اس لیے جمعے کا بیان بھی بڑا مختصر سا ہو گیا۔ آج کی سرخی جو حضرت نے لکھی ہے وہ ہے صبر کی پونجی، اور محترم نے لکھا ہے کہ ایک بڑی پرانی کہاوت ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ کہاوت اور یہ جملے کلام پاک کے واقعات کی بنا پر ہی کہے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نے اس ایک صفحے میں اتنی باتیں جامع لکھی ہیں کہ انسان پڑھ کر حیران ہوتا ہے۔ صبر کا پھل کیسے میٹھا ہوتا ہے، اس کی پہلی مثال حضرت نے لکھی بنی اسرائیل کے حالات کو یاد کر کے۔ وہ ہم نے پہلے ابتدا میں پڑھ لیے، آپ کو یاد ہوں گے، اور یہ تو بنی اسرائیل کی تاریخ کا بڑا مشہور حصہ ہے کہ ایک زمانے میں جو غلامی کا دور انہوں نے دیکھا ہے، اللہ کی پناہ ہے، یعنی جتنی ذلت، جتنی بے عزتی انہوں نے برداشت کی ہے شاید ہی کوئی کر سکے۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ مولانا اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تسہیل میں لکھا ہے کہ مصر میں جو کچھ ان پہ گزری، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ وہاں آئے، حضرت یوسف علیہ السلام تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت نے لکھا کہ ابتدا میں تو ان پر باغ و بہار تھے، ابتدا میں ان کی یہ حالت نہیں تھی بنی اسرائیل کی۔ ہاں حضرت نے لکھا آگے چلتے چلتے جب یہ بگڑے ہیں، جب ان کے اعمال سیئات میں بدلے ہیں، تو پھر ان کے اوپر خدا کا قہر نازل ہوا فرعون کے روپ میں۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ ابتدا میں ہی غلامی میں تھے، نہیں، ابتدا میں تو نہیں تھے غلامی میں، مصر میں بھی یہ ابتدا میں کہاں غلام، پہلے تو حضرت یوسف کے زمانے میں تو یہ خوش باش تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، بعد میں بنی اسرائیل کے جو لچھن سامنے آئے تو برے کرتوتوں کا پھر نتیجہ برا ہی ہوتا ہے۔ پھر فرعون جیسا بادشاہ ان پر مسلط ہوا جس نے ان کو اس ذلت میں رکھا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ وہ سب آپ جانتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ہاں کوئی نرینہ اولاد وہ نہیں چھوڑتا تھا، قتل کروا، اس کا قانون تھا یہ کہ اس کے مملکت کے اندر کوئی بھی لڑکا بنی اسرائیل کے ہاں اگر جنم لیتا تھا، بس جنم لینے کی دیر تھی، وہ مروا دیتا۔ اور یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے تھے اس سال فرعون کا یہی قانون گردش کر رہا تھا، لیکن فرعون کے چاہنے یا کہنے سے کیا ہوتا تھا،
ہوتا تو وہی ہے اور ہوا بھی وہی جو خدا کو منظور تھا۔ خیر بہرحال یہ ہم سب پہلے پڑھ لیے۔ اب حضرت نے لکھا ہے کہ جب یہ بگڑے ہیں تو ان کی یہ حالت ہوئی، اور مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دوسرے اکابر نے بھی لکھا ہے کہ اگر ان کی وہ حالت جو سامنے تھی اس زمانے میں، کوئی کہہ سکتا تھا کہ بنی اسرائیل جب بعد میں بنی اسرائیل ہو کر سامنے آئے وہ بھی دور ان پر آنا تھا؟ مانا یہ کہ جن کے بیٹے تک قتل کر دیے گئے، جن کی عورتیں باندیاں بنا دی گئیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فرعون یا فرعونی کام بھی ان سے وہ لیتے تھے جو نہایت یا انتہا درجے کا ذلت کا کام ہوتا تھا۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس زمانے میں یہ بچوں کو قتل کروا رہے تھے تو فرعونیوں نے ہی فرعون سے کہا تھا کہ ہم ان کے بچوں کو تو مارتے جا رہے ہیں، اب جو جوان ہیں وہ تو قریب بوڑھے ہونے کے ہیں، عورتیں وہ کام کچھ ایسے ہیں جو نہیں کر سکتی ہیں، تو پھر ہمارے یہ کام کرے گا کون؟ تو پھر اس کے لیے یہ قانون اس زمانے میں پھر انہوں نے تبدیل کیا کہ 1 سال ان کے لڑکوں کو مارو اور 1 سال ان کے لڑکوں کو زندہ چھوڑو۔ اس لیے یہ خیر بہرحال ہم شروع میں سب پڑھ لیا، پھر کیا دور آئیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی یہ دور جو ان کا گزرا، اس کے بعد جو ان کا دور آیا بنی اسرائیل کی بات کوئی سوچ سکتا تھا؟ یا فرعون کا جو وہ دور تھا اس کے اوپر وہ دور آیا کہ بقول ہمارے اکابر نے زمین تک نے اس کے وجود کو قبول نہیں کیا اور آج تک نہیں کیا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ فرعون پر وہ دور آئے گا اور بنی اسرائیل کا وہ زمانہ آئے گا کہ پھر بنی اسرائیل عروج پر آئے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے سوچنے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، فیصلے ہمیشہ خدا کے ہوتے ہیں۔ آپ ہم نہیں جانتے اس پاک ذات کو کیا منظور ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اگر کفر تک ہوتا تو مسلمان کا وجود تک نہ رہتا۔ ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کریں، اگر کفر تک ہوتا یا ان کے بس میں ہوتا تو مسلمان کا وجود تک نہ رہتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، ہم اللہ کے آخری نبی ہیں، تم آخری امت ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ امت کس طرح مٹ سکتی ہے جس کی ابتدا میں ہم ہیں، جس کی انتہا میں عیسیٰ بن مریم ہوں گے، جس کے درمیان میں مہدی ہوں گے۔ اتار چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے۔ اس لیے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ امت سورج کی مثال رہی ہے حضور کی اتباع میں۔ سورج کبھی یہاں نکلتا ہے وہاں ڈوبتا ہے، وہاں ڈوبتا ہے یہاں نکلتا ہے، لیکن مٹتا نہیں۔ یہ امت کبھی گری ہے، کبھی اٹھی ہے، کبھی اٹھی ہے، کبھی گری ہے، لیکن مٹی نہیں اور یہ مٹے گی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، ہم اللہ کے آخری نبی ہیں، تم آخری امت ہو۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ آسمان کا یہ سورج حضور کی اسی آخری امت پر آخر دم تک چمکے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی رہیں اور حضور کے نام لیوا چلے جائیں۔ لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر ہوتا وہ تو مٹا کے دم لیتے، لیکن پتہ چلتا ہے یہ فیصلے ان کے نہیں چل سکتے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع ہے، اللہ نے چاہا تو اپنے موقع پر آئے گا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل جس طرح آئے، جو دور انہوں نے گزارا ان کی طرف دیکھتے تھے تو کہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا اس زمانے کے لوگوں کو بھی کہ یہ پھر بھی عروج پر آ سکتے ہیں۔
اور فرعون نے جو دو، اچھا یہ ہو سکتا آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ واللہ عالم، کلام پاک اور احادیث طیبہ میں نہیں ہے، لیکن تاریخ میں ضرور ہے کہ 4 صدیوں تک، کتنا بولو نا، 4 صدیوں تک علماء مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون کے سر میں درد کی لہر تک نہیں اٹھی ہے۔ مقبولیت کی نشانی ہے، آپ بتاؤ، مقبولیت کی نشانی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پتہ چلتا ہے کہ صحت رہے یا بیماری رہے، یہ مقبولیت کی نشانیاں نہیں ہیں، فیصلے اس خدا کے ہوتے ہیں، اس میں کیا راز ہیں یہ آپ اور ہم نہیں سمجھ پاتے۔ ورنہ فرعون کے، یہ میں نے ابھی عرض کیا، کلام پاک اور احادیث طیبہ کا یہ اسلوب نہیں ہے، لیکن تاریخ میں ہے کہ 4 صدیوں تک اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا کبھی۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس کا وہ حال ہوگا کہ آج صدیاں ہو گئی ہیں، زمین کا دامن اس کے وجود کو لے ہی نہیں رہا ہے۔ آج بھی پڑا ہے، آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہو، میں بھی جا کے دیکھ سکتا ہوں۔ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ بنی اسرائیل کا جو دور اس کے زمانہ حکومت اور سلطنت میں گزر رہا تھا، پھر بعد میں وہ دور بنی اسرائیل کا آئے گا جو آیا ہے۔ وہ کون سا دور تھا؟ خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ قوم جسے کمزور سمجھا جاتا تھا، ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے چاہا کہ ہم پھر اس کو وارث بنائیں، اور ہم نے پھر اس کو وارث بنایا۔ وَأَوْرَث، وارث کا لفظ سمجھتے ہیں نا آپ، وراثت، وارث، الفاظ پہ غور کریں، خود آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ میری اور آپ کی زبان کا جنم اسی زبان سے ہوا ہے۔ وارث، وراثت، ورثاء، الفاظ پہ غور کریں۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس قوم کو وارث کیا مشرق اور مغرب کا، جسے کمزور سمجھا جاتا تھا، اور اس زمین کا وارث کیا مشرق اور مغرب، یعنی اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث کیا۔ اللہ جی کو سوال ہے نا کون سی زمین کا؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو وارث کیا، اس قوم کو جسے کمزور سمجھا جاتا تھا، اس زمین کی مشرق اور مغرب کا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کون سی زمین کا؟ جی مشرق اور مغرب تو سمجھ میں آیا، کون سی زمین تھی؟ فرمایا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اچھا یہاں سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے وہ کون سی زمین ہے، کیونکہ زمین تو قدرت کی کہاں سے کہاں ہے، اب وہ کون سی زمین ہے؟ ساری زمین، پوری دنیا کی زمین تو ظاہر مراد نہیں، وہ کون سی زمین ہے جس میں قدرت نے برکت رکھی ہے؟ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وہ زمین جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اس پاک آیت کی تفسیر کے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں جب برکت والی زمین کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد شام اور فلسطین کی زمین ہوتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اچھا آگے سنیں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اللہ نے فرمایا کہ وہ زمین ہم نے ان کو دی، تو وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، پورا ہوا تیرے رب کا وعدہ، عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل پر، بِمَا صَبَرُوا، کیوں پورا ہوا؟ فرمایا اس لیے ہوا کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اللہ کا وعدہ خیر پورا ہوا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، بما صبروا، کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ اچھا یہاں پر دو ایک بنی اسرائیل تھے نا، اور پھر ایک آگے فرعون آ رہا ہے، فرعون کا بات بھی کریں گے اگر وقت رہا۔ یہاں پر جو اللہ نے فرمایا نا
کہ اپنا ہمارا وعدہ ان پر پورا ہوا بما صبروا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ تو یہاں پر کبھی کبھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہم نے پڑھی ہے، کوئی صبر والی بات تو ہمیں تو نہیں محسوس ہوئی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اس قوم نے تنگ کیا ہے وہ سارے حالات ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھے ہیں۔ آپ نے نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ سوال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو واضح فرما رہے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ اب جب انہوں نے صبر کیا تھا تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ دھیان دینا، حضرت نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو تاریخ کے واقعات ہیں ان کے اوپر جو دور گزرا ہے مصر میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ جو ذلت، جو دور سختی کا انہوں نے گزارا ہے، اللہ کی پناہ ہے، آدمی سوچ نہیں سکتا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت نے لکھا ہے کہ واقعتاً انہوں نے صبر کیا تھا۔ یہ جو بعد میں ان کو سلطنت ملی یہ اسی صبر کا نتیجہ تھا۔ اس لیے کہاوت ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کلام پاک کے انہی واقعات کی بنا پر یہ کہاوت مشہور ہوئی کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو صبر آپ مٹھاس پہ تو نہیں کریں گے نا، صبر تو آپ سختی اور کڑواہٹ پر ہی کریں گے۔ صحیح بات ہے، غلط بات ہے؟ اب آپ کو اگر کسٹرڈ اور حلوے مل رہے ہوں تو آپ صبر کرو گے؟ صبر اس پر تھوڑا مانا جائے۔ اللہ نہ کرے کوئی شخص اگر مجبور ہو جائے، مریض ہو جائے، پھر دوا کھاتا ہے تو آدمی کو پتہ چلتا ہے یار بیچارہ صبر۔ اللہ نہ کرے کسی کو آپریشن کی ضرورت پڑ جائے تو صبر کر رہا ہوتا ہے، مشکل میں انسان صبر کرتا ہے نا، ورنہ اگر عیش ہو تو صبر چے مانا۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اگر کسی پر مشکل آ جاتی ہے نا، صبر کا مرحلہ پہلے موقع پر ہی ہوتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں بھی یہ کہاوت ہے نا کہ مٹی اور زمین کا منہ ٹھنڈا ہوتا ہے، دفنانے کے چند روز بعد آدمی بھول بھال جاتا ہے، وہ کیفیتیں، وہ احساس تو نہیں رہتے جو ابتدا میں ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا صبر کا مرحلہ بھی وہ ابتدا والا ہی ہوتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے انسان کو۔ پتہ چلتا ہے ہر کہاوت غلط، کئی کہاوتیں مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے یہ کلام پاک یا حدیث طیبہ کے واقعات سے ہی لی گئی ہیں۔ تو بہرحال مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے وقت میں صبر کیا تھا، اسی صبر کا یہ نتیجہ سلطنت کی صورت میں آیا۔ لیکن ہاں یہ یاد رہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں نہیں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں نہیں، بلکہ علماء مفسرین نے لکھا ہے لگ بھگ 5 صدی کے بعد جا کر ان کو وہ سلطنت ملی۔ ایک بات، دوسری بات میں نے ابھی عرض کیا نا کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ التی بارکنا فیہا، ہم نے وہ زمین انہیں دی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے نا کہ اس سے مراد شام اور فلسطین کی زمین ہوتی ہے۔ بعض علماء نے ایک اور بھی اضافہ کیا ہے کہ شام تو ہے ہی ہے، فلسطین تو ہے ہی ہے۔ انہوں نے فرمایا مصر بھی تھا، مصر کی زمین بھی قدرت نے ان کو واپس دی، اس لیے کہ مصر میں ان پہ ظلم ہوئے تھے اور وہیں انہوں نے صبر کیا تھا۔ اچھا ایک بات ہے، پتہ نہیں آپ اتفاق کریں اختلاف کریں، بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ جانتے ہیں؟ حضرت عمر کو تو جانتے ہیں نا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کے یہ بڑے بیٹے تھے، ایک بات۔ دوسری بات، صحابہ میں ہر صحابی مفتی نہیں تھے، یہ یاد رہے، ہر صحابی مفتی نہیں تھے، صحابہ میں کچھ حضرات مفتی تھے، ان مفتیان صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی مفتی تھے رضی اللہ عنہما۔ حضرت کا ایک جملہ کتابوں میں ملتا ہے، حضرت فرماتے تھے برکتیں 10، کتنی؟ میرے ساتھ کہیں نا کتنی؟ حضرت فرماتے تھے 10 برکتیں، فرمایا 9 قدرت نے سارے مصر کی زمین میں رکھی ہیں۔
باقی ایک پوری دنیا میں تقسیم کی ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی جو حضرت موسیٰ سے فرمائی تو کہاں فرمائی آپ نہیں جانتے؟ طور پر ہی فرمائی تھی نا۔ اور بولو تو صحیح، تو طور کہاں ہے؟ اچھا، کعبے نے فرمایا یہ بھی یاد رہیں، پھر برکتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ظاہری ہوتی ہے، ایک باطنی ہوتی ہے، جسے پوشیدہ کہتے ہیں۔ آپ اور میں غور نہیں کرتے، ورنہ ہر نماز میں آپ اور ہم اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں نا۔ اللہم صلی علی محمد میں رحمت مانگی جاتی ہے، اور اللہم بارک میں برکت۔ تو رحمت اور برکت میں کیا فرق ہے؟ سوال تو ہے نا، آخر کوئی وجہ فرق تو ہوگا، کوئی فرق تو ہوگا نا، تبھی تو پہلے ہم کہتے ہیں حضور کی اتباع میں اللہم صلی علی محمد، یہاں ہم حضور کے لیے رحمت مانگ رہے ہیں، دوسرے حصے میں ہم کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد، حضور کے لیے، تو کوئی فرق تو ہوگا۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ جواب انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گا، اللہ نے اگر زندگی دی تو۔ ابھی آپ سنیں جو بات عرض کر رہا تھا، اکابر نے لکھا ہے رحمتیں برکتیں دو طرح کی ہوتی، ایک تو ظاہری ہوتی ہیں، ایک باطنی ہوتی ہیں جو چھپی ہوتی ہیں۔ فرمایا ظاہری برکتیں تو ان زمینوں کی یہ ہیں کہ آج بھی اگر کوئی انسان اس زمین پر جائے تو نگاہیں حیران ہو جاتی ہیں کہ قدرت نے کیسی سجاوٹ سے ان کو سجایا ہے، شام ہو، فلسطین ہو یا مصر ہو۔ ایک بات یہ تو ظاہری حسن ہوا نا، علماء نے لکھا ہے کہ باطنی حسن بھی یہ ہے کہ شام ہو، مصر ہو یا فلسطین ہو، یہ انبیاء کی سرزمین کہلائی ہے، وہاں اللہ کے انبیاء آئے ہیں اور آج بھی اللہ کے انبیاء وہیں سو رہے ہیں۔ آپ کے ملک کے سب سے بڑے مفتی رفیع عثمانی صاحب، ان کی ایک مستقل کتاب ہے انبیاء کی سرزمین، وہ انہی علاقوں پر ہے۔ پتہ چلتا ہے وہاں آج بھی اللہ کے کون کون سے نبی سو رہے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، قصص الانبیاء کے آخر میں اگر قدرت کو منظور ہوا تو آئے گا۔ خیر ابھی آپ سنیں جو بات عرض کر رہا تھا، فرمایا ایک باطنی برکت ہوتی ہے، ایک ظاہر، دونوں وہاں جمع ہیں۔ اللتی بارکنا فیہا، فلسطین ہو، شام ہو یا مصر ہو، قدرت نے ظاہری برکتوں سے بھی نوازا اور باطنی برکتوں سے بھی نوازا۔ یہ تو بنی اسرائیل کا عالم ہوا نا۔ اب آگے سنیں، آگے جو میں نے ابھی عرض کیا، ایک بنی اسرائیل تھے اور پھر فرعون اور فرعونی تھے، تو یہاں تک تو بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ نے فرمایا، آگے ان کا اللہ فرما رہے ہیں وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اللہ نے فرمایا فرعون اور فرعونیوں نے جو کچھ بنایا اور چڑھایا تھا، دو لفظ اللہ نے استعمال فرمائے ہیں، بنایا بھی اور چڑھایا بھی۔ فرمایا دمرنا، ہم نے سب ملیا میٹ کر دیا، بنایا بھی اور آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا، سنا، سواد کے ساتھ، صنعت، ہاں بنانا ہو گیا، اور آگے جو یارشون چڑھانا، تو یہ دونوں لفظ اللہ فرما رہے ہیں وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اللہ نے فرمایا فرعون اور فرعونیوں نے جو کچھ بنایا اور چڑھایا تھا سب ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ اچھا یہ بھی ایک بات یاد رکھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ کلام پاک کے اس مختصر سے جملے میں قرآن نے جو بلاغت کو بند کیا ہے، اس بلاغت کے اظہار کو کسی دوسری زبان میں ترجمے کے ساتھ منتقل کرنا ناممکن ہے۔ یہ بات آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہوگی، سمجھ میں آئی؟ اللہ کرے چلیں الحمدللہ اگر آ گئی ہے تو بڑی بات ہے۔ اگر آپ کو بلاغت کی بات سمجھ، اس دن آپ کو استنجے کا مسئلہ سمجھ لیا ہے، آج بلاغت کا سمجھ آیا، بھی شان ہے اللہ کی، ہم نیچے سے اوپر جاتے ہیں، آپ لوگ اوپر سے نیچے تو نہیں آ رہے۔ چلے اللہ کرے سمجھ، یہی الحمدللہ بڑی بات، شان ہے نا، قرآن کی شانوں میں ایک شان ہے بلاغت۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ قدرت نے جو اس جملے میں بلاغت کو بند کیا ہے، اسے کسی اور ترجمے سے کسی زبان کے ذریعے بیان کرنا ناممکن ہے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اللہ نے، اچھا علماء مفسرین نے فرمایا چڑھاتے کیا تھے؟ عمارتیں، بلند 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 کرتے کرتے وہ مینار یاد کر لیں، وہ بناتے تھے، بناتے بناتے کہاں تک لے جاتے تھے، اور چڑھاتے کیا تھے؟ باغ، بیلیں، آپ نے سنا ہوگا نا انگور کی بیل چڑھائی جاتی ہے نا،
اسی طرح اور کئی پھل ہوتے ہیں، ان کی بیلوں کو چڑھایا جاتا، چڑھایا کئی مقاصد سے، وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے وہ باغات میں بھی یہ کام کرتے تھے، عمارات میں بھی باغات میں ان کے جو اپنا سلسلے ہوتے ان کو چلاتے تھے، عمارات کو اوپر کرتے 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 لے جاتے تھے۔ اور ان کا دور تھا کہ جو میں نے پہلے اشارہ کیا کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے 4 صدیوں تک، یہ علماء مورخین نے لکھا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ 4 صدیوں تک جس کے سر میں درد بھی کبھی نہیں ہوا، شاید کسی کو خیال آتا ہو کہ اس کی سلطنت کیسے جائے گی، اللہ نے فرمایا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، جب ہم نے فیصلہ کیا سب کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ کچھ آپ کو بھی سمجھ میں آیا ہانگ کانگ والوں؟ اور بولو تو صحیح۔ کہتے ہیں وہ کی تقریر 19 وہ تو لگ ہوئے نہیں ہے، پتہ نہیں یار میں تو نیچے آ کے تھک گیا ہوں، تھوڑا آپ لوگ ہی اب کوشش کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آخری بات سن لیں، اس باب میں مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کیا ہے کہ فرعون کی جو سلطنت کا حال ہوا وہ تو آپ نے کلام پاک کی روشنی میں سن لیا، البتہ حضرت نے ایک سوال کیا ہے کہ جو حکومت اس کو دی گئی تھی اور جس عالم میں دی گئی تھی، کیا خدا کی پاک بارگاہ میں اس کی قبولیت کی نشانی تھی؟ بولو، سوال ہی نہیں پڑا، فرعون خدا کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ اتنا ڈھیلا کیوں بول رہے ہو؟ نہیں بولو، شک ہے نا، پتہ نہیں کیوں شک ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ حالانکہ وہ خدا کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کسی قوم پر کسی ظالم کا بادشاہ یا حکمران بن جانا خدا کی پاک بارگاہ میں اس کی قبولیت کی نشانی نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت یہ ہے اعمالکم امالکم، ہمارے عمل ہی ہمارے حکمران بنتے ہیں، جیسے قوم ہوگی ویسے، اسی پر تو یہ کہاوت ہے بڑی پرانی، جیسی روح تو پھر ویسے، اور بولو تو صحیح، جیسی روح تو پھر ویسے کیسے؟ جیسے ہم اور ہمارے حکمران کہیں کے بھی ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ ماشاء اللہ، یہ ہم نہیں کہتے کہ فلاں فلاں فلاں، ہم یہ نہیں کہتے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ لفظ تو بڑا، میں نے پہلے کہا نا الفاظ پہ آپ غور کیا کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عمل، اعمال، اعمالکم تمہارے اعمال، امالکم تمہارے بادشاہ ہیں، اور یہ تو حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے، میں اور آپ جو کچھ کریں گے، میں نے اس دن عید والے دن یاد ہے آپ کو کیا کہا تھا کہ علماء نے لکھا ہے اسی دنیا میں میں اور جو آپ عمل کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ عمل یہیں ہو کے مٹ گیا، فرمایا نہیں، وہ ہمارے اس نفس کے ساتھ ساتھ دوڑے گا، اندر پل رہا ہے۔ قیامت کے میدان میں صرف میں اور آپ قبروں سے نہیں اٹھیں گے، میرے اور آپ کے کیے ہوئے اعمال بھی ہمارے وجود سے باہر آئیں گے جسمانی صورت میں، وہ اپنا روپ دھار کے سامنے آئیں گے، ہم حیران ہو جائیں گے یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ وہ کہے گا میں تمہارا عمل ہوں جو مجھے کیے تھے۔ اس لیے علماء نے فرمایا اس دنیا میں اس کی کئی مثالیں ہیں، ان میں سے ایک یہ مثال ہے اعمالکم امالکم، ہم جو کچھ کرتوت کرتے ہیں وہ کرتوت ہمارے حکمرانوں کے روپ میں اس دنیا میں سامنے آتے ہیں، اور یہی مثال ہے جو اعمال ہم اور آپ اس دنیا میں کریں گے، آخرت میں وہی اعمال ہمارے وجود سے نکل، میں اور آپ صرف قبر سے نہیں نکل کے آئیں گے، ہمارے وہ اعمال بھی ہمارے وجود سے روپ دھار کے باہر نکلیں گے۔ ہاں میں یہ حقیقت ہے، میں اور آپ یہ سوچتے ہیں جب کوئی عمل ہم کر لیتے ہیں اللہ نہ کرے ہم سوچتے ہیں کہ ختم ہو گیا، نہ، فرمایا جس نفس کی خاطر وہ کیا ہے وہ اس کے اندر ہی پل رہا ہوتا ہے۔ بقایا تک قصہ ہے قصص الانبیاء انشاءاللہ آئندہ، وما علینا الا البلاغ المبین سنت پر۔